اور ہر مسلمان اس کا پابند ہے، اور سال کا ہر مہینہ اور ہر ہفتہ اور ہر دن اور ہر گھڑی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کامل اور اکمل اتباع، آپ کی صورت اور سیرت اپنانا مسلمان پر فرض نہ ہو۔ کسی ایک لمحے میں بھی اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ایک جماعت جو امت محمدیہ کے لیے ایک درد سر بنی ہوئی ہے، ان کے خیال میں ایک مخصوص مہینے اور اس کے ایک خاص دن میں دھوپ میں کھڑے ہو کر اور خاص قسم کی حیات اختیار کر کے اور عید کی شکل بنائے کہ بس ہم بڑے خوش ہیں، حضرت تشریف لائے اور ہم روڈ پہ نکل آئے۔ کمکل در کمکل، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم چھین لیا ہے۔ اگر یہ عید ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا چکے ہوتے ہیں۔ عید تو دو ہیں اور دونوں حضرت نے پڑھائی ہے، عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی۔ اور اسلامی عید میں کوئی اختلاف ہوتا ہے؟ عید الفطر سعودی عرب میں بھی ہے اور کابل میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہوتی ہے اور کراچی میں بھی ہے، امریکہ میں بھی عید ہوتی ہے اور برطانیہ میں بھی۔ کفر کے ملک میں مسلمان رہتے ہیں، وہ بھی دو عید بناتے ہیں۔ رمضان شریف مکمل ہو جاتا ہے تو عید الفطر ہوتی ہے، اور ذی الحج کی 10 تاریخ آتی ہے تو عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ ان عیدوں میں لوگ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ عید الفطر کے یہ آداب ہے یا عید الاضحیٰ میں کہ گلشن اقبال کا روڈ بلاک کر لے اور خاص قسم کے عمائم اور ٹوپیاں سر پہ رکھے اور جھنڈے اٹھائے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں مسجد نبوی چھوڑ کر باہر نکلتے تھے اور آپ خطبہ دیتے تھے ہدایت پر مشتمل، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھا لیتے تھے، عید ختم ہو جاتی تھی۔ جو سچی عیدیں ہیں اور واقعی اسلام نے ان کو تسلیم کیا ہے، اور ہمارا اور آپ کا اور کل کائنات کے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سنت طریقہ ہے۔ پھر آپ نے غور نہیں فرمایا کہ اس کو صرف منانا نہیں ہے، یہ تو منانے میں رہ گئے، بلکہ ہر شخص کو اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا ہے۔ عید الفطر میں حکم یہ ہے کہ جو متمولین اور توفیق والے ہیں وہ فطرے کے بہانے فقراء مساکین کا تعاون کر لیں، اور حکم یہ ہے کہ نماز بعد میں ہے اور یہ کام پہلے۔ تو دیکھو، مالداروں کو پابند کیا کہ تم تعاون نکالو۔ اگر ولادت یا وفات کے نام سے اسلام کی نظر میں کوئی خوشی ہوتی تو ربیع الاول کے کسی تاریخ کو بھی پیغمبر اسلام فرما دیتے یا کر کے دکھاتے، یا آپ کے خلفائے راشدین جو اسلام کی تکمیل کے لیے اللہ نے ان کو خلافت کا منصب اور عہدہ عطا فرمایا تھا، یا ہمارے مذہب کے مجتہد یا ہمارے دین اسلام کے محدثین، ان میں سے کوئی ایک فرما دیتا کہ بڑا پیارا دن ہے اور بہت مبارک دن ہے، اور سید الخیر والحسنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ربیع الاول کی کسی تاریخ کو راجح قول کے مطابق وہ 9 تاریخ ہے، اور 12 تاریخ ولادت کی ہرگز نہیں ہے، وہ وفات کی تاریخ ہے، 12 وفات کہلاتی ہے۔ لہذا اس دن میں کوئی خوشی اور کوئی مناسب طریقے سے طریقہ ہو جاتا ہے، لیکن اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک چھوٹا سا ٹولہ شرذمہ قلیلہ جو عقائد اور اعمال دونوں میں اسلام کی عظمتوں کے منافی ہے،
عقیدتاً توحید سے منحرف ہے، درگاہوں سے مانگنے والے موحد نہیں ہوتے، اور عملاً سنت چھوڑ کر بدعت کے مرتکب ہے، چیخ و چلا کر اپنی طرف سے بنائے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھنے والے سنت والے نہیں کہلاتے۔ وہ ایک تہوار سمجھ کر اور لوگوں کو کہتے مکانات پہ ہرے جھنڈے لگاؤ اور ہری ٹوپیاں اور پگڑیاں باندھ دو اور خوشی کا دن ہے اور آؤ روڈ پر آ جاؤ، اور اب تو 2 رکعت بھی پڑھنے لگے، کچھ مدت بعد اذان و تکبیر بھی ہو جائے گی، کیونکہ بدعت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اس کے کوئی سرحدات نہیں ہوتی، وہ تو شیطان کی خواہش ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ دین نے کب کہا تھا کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھے آپ؟ دین نے تو نہیں کہا ہے۔ تو دین نے کب کہا ہے کہ آپ ربیع الاول کی کسی تاریخ کو روڈوں پہ کھڑے ہو جائے اور آ گیا ہو تاج والا اور 2-4 آدمی ادھر 2-4 وہاں اور ایک خاص قسم کی جو ہے نا دجال کے سپاہیوں کی پگڑیاں سر پہ رکھے اور لوگوں کو کہے جی میلاد شریف ہے، میلاد شریف ہے۔ میلاد شریف صرف آپ کے گھر میں ہے؟ اسلامی عمل دکھاؤ، اور اسلام بدعتیوں کی فیکٹری میں نہیں بنتا، اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور قیامت تک ان اعمال کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین نے ہمیشہ اس پر ناراضگی ظاہر فرمائی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کی تقریر میں یہ سب باتیں کہی ہیں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نبی اس لیے نہیں بھیجتے کہ لوگ کوئی دن معلوم کر لے اور اس دن کو جشن منائے۔ قرآن شریف بھی تو نازل ہوا ہے، شروع بھی ہوا ہے قرآن کا نزول اور مکمل بھی ہو چکا ہے قرآن کا نزول، تو نہ ابتدا میں کوئی جشن ہے اور نہ اختتام پر کوئی خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پر ایمان لانا اور قرآن پر عمل کرنا اس کی تاکید کر دی گئی ہے، جو مضبوط پروگرام ہے۔ تو لایانی اور بیہودہ باتوں میں اسلام لوگوں کو نہیں الجھاتا، ہرگز اسلام ایسی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ اہلیان حق اور اہلیان باطل کے درمیان یہ حد فاصل ہے کہ وہ من گھڑت پروگراموں کو دین سمجھتے ہیں، اور اہل حق دین کی بنیادوں کے تحفظ کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس کو دین سمجھتے ہیں۔ تو عبد المطلب سے کسی نے کہا ان کے دادا سے کہ آپ نے یہ کیسے عقیقہ کیا ہے؟ کہا کہ ہر شخص کا پوتا اس کے گھر کے لیے ہوتا ہے، میرا پوتا پوری دنیا کے لیے ہوگا۔ اور اس کو کہا گیا کہ یہ محمد نام کیسے رکھا ہے آپ نے؟ محمد نام کیسے رکھا؟ یہ تو کوئی نام نہیں ہے، ان کے ہاں تو اور طرح نام ہوتے تھے، ٹیڑے پیڑے نام ہوتے تھے۔ تو عبد المطلب نے کہا اس بچے کی ولادت سے پہلے جب میں پہاڑوں میں نکلتا تھا تو ہر پہاڑ سے محمد محمد کا نام آتا تھا، کیونکہ حضرت کی تشریف آوری تو بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ جو سب سے پہلے چاند پر گیا تھا اس نے آ کر نہیں کہا کہ چاند میں دراڑ پڑ چکا ہے، معلوم ہوتا ہے کبھی ٹوٹ کے جڑا ہے، شق کے قمر۔ اور جب اس نے ایک ملک سے گزرتے ہوئے اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سنا تو چیخ پڑا کہ یہ ہر جگہ وہاں آواز لگ رہی تھی، پہاڑوں میں ہر جگہ محمد کی آواز لگ رہی، یا رسول اللہ کے یا محمد والے نہیں لگ رہا ہے، بدعت و شرک والے نعرے نہیں لگ رہے ہیں۔ بدعتی سے پوچھو کہ آپ نے دعا میں بھی تبدیلی کی، نماز میں بھی تبدیلی کی، اذان میں بھی تبدیلی کی، آپ نے ایک نئی عید بھی ایجاد کر لی، یہ کیوں کرتے آپ؟ تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ہم موجود دین سے مطمئن نہیں ہیں، وہ کہے گا واہ ہماری محبت،
واہ کیا پیارا دن ہے. یہ دھوکے دھڑاکے والی بات ہے نا، دھوکہ دینے والی بات ہے. پوچھنا تو یہ ہے کہ محبت آپ کی زیادہ ہے یا ابو بکر و عمر کی زیادہ تھی؟ محبت تجھے آتی ہے یا ابو حنیفہ اور شافعی کو آتی تھی؟ محبت میں آپ آگے ہیں یا امام بخاری اور مسلم کو بھی محبت کے کچھ مس ہو چکا تھا؟ انہوں نے ربیع الاول کی کس تاریخ کو جلسہ و جلوس اور عید میلاد النبی کا اہتمام کیا تھا؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ عمل اس کے خلاف. سیرت منانا ہے انہوں نے، اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا نہیں. بس یہ دو فرق ہے، ایک ہے منانا اہل بدعت کا طریقہ اور ایک ہے بنانا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا اور بننا، یہ اہل حق کا طریقہ ہے. حکم آیا تھا بننے کا اور لوگوں کو اس کے مطابق بننے کی تعلیم دینے کا، لیکن یہ بجائے بننے بنانے کے منانے میں ڈوب گئے. بس منا لیا اور آرام سے بیٹھ گئے، گزر گئی عید میلاد النبی. یہود نے جو تہمتیں بنائی تھی، گھڑی تھی، حضرت نے انکار کیا کہ یہ شریعتی موسوی میں نہیں ہے. عیسائیوں نے جو طور طریقے اختیار کیے تھے، قرآن پاک نے کہا یہ جھوٹ ہے. اور مشرکین بچوں کے ختنے بھی کرتے تھے، عقیقے بھی کرتے تھے، ولیمے بھی کرتے تھے اور عیادتیں بھی کرتے تھے، جنازے بھی پڑھتے تھے، حرم میں نمازیں بھی پڑھتے تھے اور حاجیوں کو حج کے موسم میں پانی بھی پلاتے تھے. بیت اللہ کی تعمیر کو عبادت بھی سمجھتے تھے، کوئی مر جاتا تو اس کا جنازہ بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس، یہ بالکل پلید ہے. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آئندہ بیت اللہ نہ آئے. واہ قرآن، تیری بلاغت اور فصاحت پر قربان جاؤ. ان کی نماز بھی رد، ان کی قربانی بھی رد، ان کی خیر خیرات اور صدقے بھی رد، بیت اللہ کی تعمیر بھی رد کر دی گئی. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن. یہ دیکھیں، واہ، تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، بیت اللہ کی تعمیریں کرتے ہو، یہ تب نیکی ہوگی پہلے ایمان صحیح کر لو، شرک سے توبہ کر لو، شرک میں مبتلا ہو. اس سے پتہ چلا کہ مبتدئین کی مسجدیں بنانا، ان کے مدرسے بنانا، ان کا تعاون کرنا، اس کا وہی درجہ ہے جو قرآن پاک مکے کے مشرکوں کے اعمال کو رد کر رہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. پہلے ایمان صحیح کر لیں، پہلے شرک اور بدعت کی لعنت سے توبہ کر لیں. اور ان کی نماز بھی ذکر فرمائی، ان کی قربانیاں بھی ذکر فرمائی، ان کی نیکیاں اور حسنات بھی ذکر فرمائی اور اخیر میں کیل ٹھوک دیا. انما المشرکون نجس، مشرک لوگ بالکل ناپاک ہیں. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آئندہ کے لیے بیت اللہ شریف آئے نہیں. آئے ہائے. المومنین فرماتی ہے حضرت رمضان شریف سے سفر آخرت کی تیاری فرما رہے تھے. وقفے وقفے سے ہمیں اہل خانہ کو اور صحابہ کو واعظ نصیحت میں ایسے جملے ارشاد فرماتے کہ لوگ اس سانحہ کا تحمل کر سکے. اللہ، مثلا معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنایا اور روانہ کر دیا تو حضرت ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو وہ گھوڑے سے نیچے اترے. حضرت نے فرمایا اوپر بیٹھو. تو معاذ رونے لگا کہ حضرت آپ نیچے چل رہے ہیں، میں اوپر کیسے بیٹھوں گا؟ حضرت نے فرمایا بات سنو،
اگر اگلے سال آپ آئے اور مجھے نہیں پایا تو کیا کرو گے؟ یہ دیکھیں تیار کرا رہے صاحب. اب تو حضرت معاذ نے نہیں کہا کہ حضرت آپ تو بس حاضر ناظر ہے اور آپ تو ہر جگہ ہی بس جہاں بھی میلاد وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں جیسے ان کا عقیدہ ہے. تو حضرت معاذ نے کہا کہ میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں آؤں اور آپ تشریف فرما نہ ہو تو قبر کا سجدہ نہیں کروں گا. معاذ مقصد سمجھ گئے تھے کلام کا. تو آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤں. تو پتہ چلا کہ درگاہوں پر سجدے کرنے اور درگاہوں پر طواف اور چادریں چڑھانا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. اور پیغمبر نے صحابہ سے یہ عہد لیا ہے کہ ساری قبروں کی سردار میری قبر ہے، اس پر بھی ہاتھ رکھنا اور طواف کرنا اور سجدہ کرنا جنت سے محروم کر دے گی. اس لیے صحابہ نے عہد کیا. آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں ساتھ لے کے جاؤں گا جنت. چل اللہ کے امان.